السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں کوڈنیٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ISL 202 پر، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ جس سے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کرا، چینل سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والی ہر امپورٹنٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتا رہے۔ اپنے فرینڈز اور باقی اسٹڈی گروپس میں بھیجنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بینیفٹ ہو۔ تو چلیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے حج کے حوالے سے۔ حج کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، کسی جگہ جانے کی نیت کرنا کی ہے۔ شرعی اصطلاح میں مخصوص دنوں میں خانہ کعبہ کی زیارت اور مکرم مناسک ادا کرنے کو حج کہتے ہیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ العمران کی آیت ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے تو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ الحج کی آیت ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلی اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز راستے سے آئیں گے۔ حج کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی ہے حج تمتع، دوسری ہے حج قراں اور حج افراد۔ حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ اس میں احرام عمرہ کی نیت سے باندھا جاتا ہے اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد کھول دیا جاتا ہے۔ بعد میں حج کا احرام دوبارہ باندھا جاتا ہے۔ حج قراں میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں ادا کیے جاتے ہیں، اور حج افراد میں اس میں احرام صرف حج کی نیت سے باندھا جاتا ہے۔ حج کے ارکان اور مناسک: حج کے دوران صرف چند اعمال کیے جاتے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ کیا کیا کیے جاتے ہیں؟ پہلا ہے احرام باندھنا۔ حج اور عمرہ کے لیے مخصوص مقامات پر پہنچ کر احرام باندھا جاتا ہے۔ احرام کو 2 بغیر سلی چادروں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ عورتوں کے لیے سلا ہوا لباس جائز ہے۔ دوسرا ہے تلبیہ پڑھنا۔ احرام باندھنے کے بعد حاجی بار بار تلبیہ پڑھتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تلبی۔ اس کے بعد آتا ہے صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ حاجی 2 پہاڑوں پر صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں۔ یہ عمل حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں مکمل کیا جاتا ہے۔ چوتھا ہے منع میں قیام کرنا۔ 8 ذی الحجہ کو حاجی منع میں قیام کرتے ہیں، 1 دن اور 1 رات کا۔ ٹھیک ہے۔ اور 5واں پوائنٹ ہے ہمارا وقوف عرفات۔ وقوف عرفات 9 ذی الحجہ کو حاجی میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب جمع ہو جاتے ہیں۔ یہاں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے اور دعا اور عبادات میں وقت گزارا جاتا ہے۔ یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفات، عرفات حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ ہمارا 6واں پوائنٹ ہے مزدلفہ میں قیام۔ 9 اور 10 ذی الحجہ کی رات حاجی میدان مزدلفہ میں گزرتے ہیں۔ یہاں نماز مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھنا مسنون ہے۔ کنکریاں بھی یہیں سے جمع کی جاتی ہیں۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 7 ہے جمرات پر کنکریاں مارنا۔ 10 ذی الحجہ کو حاجی منع میں 3 جمرات ستون پر کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جنہوں نے شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں ماری تھی۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 8 ہے قربانی۔ 8 ذی الحجہ کو حاجی منع میں قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے بعد حاجی سر منڈواتے ہیں یا بال کٹواتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں۔ ہمارا 9واں پوائنٹ ہے یہ حج کا لازمی طواف افاضہ یعنی طواف کی زیارت کرنا۔ یہ حج کا لازمی رکن ہے اور حج کی تکمیل کے لیے ضروری بھی ہے۔ 10 سے 12 ذی الحجہ کے دوران کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 10 ہے طواف وداع۔ حج مکمل ہونے کے بعد مکہ سے واپسی سے قبل بیت اللہ کا آخری طواف کیا جاتا ہے جو واجب ہے۔ حج کے کچھ وہ ہیں آداب ہیں اور مصنوعات ہیں۔ حج کے دوران درج چیز سے یعنی کہ کچھ چیزوں سے منع بھی کیا گیا ہے، وہ سورۃ البقرہ کی آیت میں بتائی گئی ہیں، یعنی لڑائی جھگڑا کرنا، گالم گلوچ، برے اعمال اور فحش گفتگو، شوہر اور بیوی کے درمیان کے مباشرات۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ کی آیت میں، حج میں نہ فحش باتیں ہوں، نہ گناہ، نہ جھگڑا۔ حج کی بے شمار فضائل و انعامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فحش کلامی اور گناہ سے بچا، وہ ایسے واپس لوٹا جیسے اس نے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ تو بیسیکلی چیپٹر کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا، یعنی اس میں پوری یعنی کہ بات کس کے پوائنٹ کے اوپر کی جا رہی تھی، وہ اس بات پہ تھی کہ حج اسلام کے ایک عظیم اہم رکن ہے۔ سب عبادات بڑی عبادات ہیں جو ایک مسلمان کی زندگی میں روحانی انقلاب لے کر آتی ہیں۔ یہ تقوی، اتحاد، مساوات اور قربانی کا درس دیتا ہے اور یہ بندے کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ جس میں جو امپورٹنٹ MCQs تھے میں نے ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کر دی ہیں۔ آپ کو پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل سے آنے والی ہر امپورٹنٹ نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی ہے۔ باقی دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔